باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور صوبیہ نے کوفتہ کڑھائی کوفتہ کڑھائی جو تیار کر لی ہے اور خوشبو بڑی زبردست آ رہی ہے اور پوری یہ ہماری ڈش تیار ہو گئی. اچھا یہ بتائیں ڈرنک آپ آج کیا بنا رہی ہیں؟ اچھا نہیں، میں اس کی پہلے گریوی آپ کو بتا دوں. اچھا گریوی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم نے 1 کپ آئل لیا، اس میں پیاز کو سوٹے کیا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے ٹومیٹو پیوری ڈالی، 2 ثابت ہری مرچیں ڈال دی، لہسن ادرک ڈالا، لال مرچی، ہلدی، نمک، گرم مسالہ، دھنیا زیرہ پاؤڈر. یہ سب بھوننے کے بعد ہم نے 1 کپ دہی ڈالی. فل آنچ پہ اس کو پکائیں گے، پھر جو ریڈی کوفتے تھے وہ ڈال کر دم دے دیں گے. یہ ریڈی ہے. یہ ریڈی، اور یہ بھی آپ نے ریڈی کر لی ہے؟ جی بالکل، یہ دم پر ہے ابھی 5 منٹ، پھر ہم اس کو سرو کر دیں گے 5 منٹ بعد. اور خوشبو بڑی زبردست ہے. یہ فالسے مجھے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، فالسوں کا سیزن آ چکا ہے. کیا ڈرنک آج آپ فالسا شربت بنا رہی ہیں؟ بالکل. تو یہ فالسا شربت بنتا کیسے ہے ویسے؟ میں نے پیا ہے لیکن بنتا کیسے ہے؟ بیسیکلی جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ فالسا، پانی اور بلیک سالٹ جو ہوتا ہے ہمارا پنک سالٹ، وہ ڈالتے ہیں اور اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں شوگر کے ساتھ. بالکل. پر ہم اس میں ڈالیں گے جامع شری. تو جامع شری سے کیا فائدہ ہوگا؟ جامع شری سے اس کا جو ٹیسٹ ہے، ہم شوگر نہیں ڈال رہے اس میں. اچھا اچھا. ہم اس کی بجائے جامع شری ڈالیں گے. اس کا جو کلر ہے بہت رچ آئے گا، بہت ہی اچھا آئے گا. اور ٹیسٹ تو آپ کو پتہ ہے، پھر چینی اور جامع شری میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، تو وہ ڈبل ہو ہی جائے گا اس کا ٹیسٹ. واہ. اور یہ بتائیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل، فائدے سے یہ ہے. فالسے کے بتائیں گے، فالسے کے فائدے بتائیں گے. جی کیا فائدے ہیں؟ اچھا، جن کو ڈائبٹک ہے وہ یہ جامع شری نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. ان کی جو شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، بی پی ہے، بلڈ پریشر، سب کنٹرول میں رہے گا. اور وہ جو روزے میں ہمیں نہیں ہوتی پیاس کی، گلا خشک ہو جاتا ہے ہمارا، تو فالسے کے جوس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا گلا خشک نہیں ہوگا کبھی بھی. گلا خشک نہیں ہوگا. جی. اور بہت سارے نسخے ہوتے ہیں ہماری ان شیف کے پاس اور بنا یہ بہت اچھا ہو رہی ہیں. اور ابھی ہماری نشست پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامل، اور کامل سے درخواست کروں گا کہ کامل نعت شریف پیش کریں. زہِ عزت و اطلاع محمد، زہِ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کے ہے عرش حق زیر پائے محمد. مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، کے ہے عرش حق زیر پائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزری، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری، یہ کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کے ہے رب سلم صدائے محمد، کے ہے عرش حق زیر پائے محمد.
کامل رضا، بہت خوب، بہت خوبصورت آواز، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی، اس نشست سے بہت ساری دعائیں لے کے جائیں گے آپ. آتے ہیں جی اپنے موضوع کی جانب. ڈاکٹر مبشر صاحب، آپ سے میں جانوں گا کہ مایوسی آج کل بڑی لوگوں میں نظر آنے لگی ہے، خاص طور پہ کرونا کے بعد سے. آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اتنی مایوسی کیوں ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پینک پھیلایا گیا ہے، وبا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وبا ہے. لیکن ہمیشہ سے مسلمان نے خندہ پیشانی سے ہر وبائی امراض کا یا حالت جنگ کا مقابلہ کیا ہے. تو یہ ایک یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ، اور سب سے بڑی جو بات آج کہی جا رہی ہے نا کہ مقابلہ کرنا ہے، ایک وبا ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے احتیاط کرنی ہے. یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے پوری دنیا کو کہ بڑے بڑے جتنے بھی آپ دیکھیں کمپنی ہیں. چلے ہم رمضان کی حالت لیتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہوتا تھا ہمارے ہی ملک پاکستان کے اندر کہ جو جتنے افطار کے پروگرام ہوتے تھے اس کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں ہزاروں جو ہے موٹر سائیکلیں دے رہی ہیں، اور ایک عجیب سا تماشا لگا کے رکھا ہوا تھا. وہ کہاں ہیں آج وہ سرمایہ دار، وہ کمپنیاں، وہ کدھر گئیں؟ اور سب بلوں میں چھپ کے بیٹھ گئے. اس وقت ہے نا کہ آپ دادرسی کرو، آپ ان این جی اوز کی ہاتھ مضبوط کرو جو جن کے والنٹیئر جا کے گھروں میں راتوں کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں. آج وہ کہاں گئے؟ سب غائب ہیں. آج وہ معاشرہ کہاں گیا جو بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کیا کرتے تھے؟ کشمیر کو لاک ڈاؤن کر کے لاکھوں مسلمانوں کو پریشان کیا، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کر دیا. ایک وہ مہین وائرس جو الیکٹرانک خوردبین سے دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس نے آپ کو گھٹنے ٹکا دیے. بالکل مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ نکلنا ہے. پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے. بالکل جی، گھبرانا نہیں ہے، لیکن احتیاط بہت لازمی ہے، احتیاط کرنی چاہیے. نہیں بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ اتنا ڈر، جیسے کہ میں نے ان سے بھی سوال کیا، اتنا ڈر لوگوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے، احتیاط بہت ضروری ہے، اور یہ اسلام بھی کہتا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے کسی بھی ایسی چیز سے. لیکن یہ جو اتنا ڈر ہے، اتنی مایوسی نظر آنے لگی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہوگا، نعوذ باللہ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی قیامت تو نہیں آ گئی، اس طرح کی بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو قیامت آ رہی ہے تو قیامت کی تیاری کرو. مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ موت آ رہی ہے تو موت کی تیاری کرو. موت سے بھاگ تو نہیں سکتے. موت کا خوف اگر ذہن پر طاری کر لیا تو کسی کام کے نہیں رہو گے. اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ خبردار کیا کہ اپنی تم موت کا کو یاد کرو. اس کیوں یاد کرو؟ اس لیے کہ تم اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ یار اس وقت بھی مر سکتا ہوں میں، کسی کا حق تو نہیں مارا، کہ دین کے خلاف تو نہیں چل رہا، کسی کا مجھے جو ہے وہ کسی کو برا تو نہیں کہا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، اپنے حقوق ادا کیے ہیں، اللہ کے دین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ میں نے ادا کی ہیں. اگر یہ احساس موجود رہے تو آدمی پھر اپنے موت کی تیاری کرتا ہے. اہل ایمان کی تو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر وہ واقعی اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کر لیں تو وہ اہل ایمان تو موت ان کے لیے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے. بالکل یہ تو احسان ہے، بڑا درجہ ہے. لیکن اہل ایمان کے لیے اگر یہ چیز ہو جائے کہ وہ موت کا خوف ان کے اوپر طاری ہو جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے تیاری کریں، خوف طاری نہ کریں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں جو فینومینا ہے نا، ایک چھوٹا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری جو ہے نا یہ آتی ہیں، وبائیں بھی آتی رہیں، بہت سارے ایسی چیزیں، زلزلے بھی آئے، طوفان بھی آئے، اور ان کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صرف شہر کراچی کی، باقی چھوڑ دیجئے آپ. شہر کراچی میں 3 4 سال پہلے رمضان میں ہیٹ ویو آیا تھا. بالکل اس ہیٹ ویو میں ہمارا اندازہ ہے، حکومت نے کہا تھا 2-2.5 ہزار تو، لیکن ہمارا اندازہ ہے 4 سے 5 ہزار لوگ اس میں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے کراچی میں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پاس خانے نہیں تھے. 17 میں جانتا ہوں ایسے فیملی کو 17 ہسپتالوں اور کلینکس میں لوگوں کو لے کر گئے، جگہ نہیں تھی. اچھا ہیٹ ویو تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ بھائی جو ظاہر کئی تھی اس نے پراپر طریقے سے آئل پہ وہ پلانٹ نہیں چلا رہے تھے، لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی. ٹھیک ہے، ہیٹ ویو میں جب ہوتا ہے کولیپس ہو بندہ تو فوراً آپ کو ٹھنڈک چاہیے، آپ کو اے سی چاہیے، آپ کو جو ہے وہ پانی چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بزرگ تھے جن کی یہ کمزور تھے، وہ اس میں گزر گئے. بہت سارے بیمار گزر گئے، نہیں ان کا علاج ہو سکا، اور افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا اس شہر میں. لیکن یہ مسئلہ نہیں بنا. کیوں؟ یہ مسئلہ میں آج بہت دکھے دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. صحیح بات کہ مسئلہ اس لیے مسئلہ نہیں بنا کہ یہ بڑے لوگوں کا مسئلہ نہیں تھا، امیروں کا نہیں تھا، یہ غریبوں کا مسئلہ تھا.
یہ ان مڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ تھا کہ جن کے پاس ٹھنڈک اویلیبل نہیں ہو پائی تھی اور جو تھی وہ بھی چھین لی گئی تھی. تو ان بڑے لوگوں کو یہ پریشانی نہیں لاحق ہو سکی کہ یہ ہزاروں لوگ کیسے مر گئے یار 4 دن میں. ہیٹ ویو تو ٹھیک ہے گرمی ہے اور 100 200 500 700 لوگ مر جاتے, لیکن ایسا کیوں ہو گیا؟ تو کسی نے اس کا نہ کوئی جائزہ لیا. اس لیے کہ جو حکمران طبقہ ہے, میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا, ایک طبقہ ہے جو حکومت کرتا ہے, وہی بیوروکریٹ ہوتے ہیں, وہی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہی لوگ ہوتے ہیں, وہی جاگیردار وڈیرے, وہی بڑے سرمایہ دار. اور سرمایہ داروں کی 2 قسمیں, ایک وہ جو اپنے سرمایہ کو صحیح استعمال کرتے ہیں, اور سرمایہ دارانہ ذہنیت وہ ہوتی ہے کہ جس میں امیر تر ہوتا چلا جائے اور اپنے سرمایہ سے لوگوں کا استحصال کرے. تو وہ جو ٹولہ جب برسر اقتدار ہوتا ہے تو وہ عام امیر لوگوں کو بھی غافل کر دیتا ہے, اسی دوڑ میں لگا دیتا ہے. پہلی مرتبہ یہ رچمن وائرس آیا ہے, اس نے سب کو برابر کی سطح وائرس کسی کی تمیز نہیں رکھتا, اس لیے خوف زیادہ پیدا ہو گیا ہے. جو جتنا مال سے محبت کرے گا اس کو اتنا ہی خوف طاری ہوگا. جو دنیا میں جتنا اللہ رب العالمین سے دور ہوگا اور سرمایہ کو خدا سمجھے گا, جو اپنی زندگی کو سمجھے گا سب کچھ ہے, جو چاہو مرضی کرتے رہو دنیا میں, ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں, جو اس اپنی شہوت کا اور اپنی جو ہے وہ اپنی آزاد مرضی کا شکار ہوگا نا, تو وہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس سے وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی زندگی ختم ہو. تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے, اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق. یہاں بھی بعض لوگ جو ہے نا دینی ایشوز کے اوپر ہر آدمی ایک تو مجتہد بن گیا, الحمدللہ یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا. صحیح بات ہے, بنیادی نہ صورتیں آتی ہو نہ فلاں آتی ہو, لیکن ہر آدمی اجتہاد کرنے لگ گیا ہے, ہر آدمی جو ہے دین کی تشریح کرنے لگ گیا ہے, ہر آدمی بیٹھ کر بتاتا ہے نہیں ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے. بھائی دین پڑھو, قرآن پڑھو, ایمان کو حاصل کرو, پھر اس کے بعد ایک رائے قائم کرو, تو اس رائے کا وزن ہوگا. تو پوری دنیا میں اس وقت جو مسئلہ ہے, ویسٹ کا تو پرابلم کیا ہے کہ وہ تو ایک ایسے انجان خوف کا شکار, خدا کا منکر تہذیب ہے, وہ اس تہذیب نے پریکٹیکلی خدا کا انکار کیا ہوا ہے. چاہے وہ کہتے ہوں ہاں گاڈ ہے, اس نے ایک طرف رکھا, چرچ میں خدا ہے, زندگی کا معاملہ میری مرضی سے چلے گا. مسلمان کا ایمان ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, زندگی کا نظام بھی اللہ چلائے گا, اصول اس نے دیے ہیں, تمدن کے اعتبار سے ہم تدبیر کریں گے. تو وہ سوچ ہی بدل جاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے, اللہ کے حکم کا پابند ہونا ہے, اللہ ہمارے جو پورا توجہات کا مرکز ہے وہ اللہ ہے, ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں گے تو ہمارا نقطہ نظر بدل جائے گا, تہذیب بدل جائے گی, سوچ بدل جائے گی, تعلقات بدل جائیں گے. اور جو سرمایہ کی پوجا کرے گا, جو زندگی کی قدر کرے گا, صرف جس کے سماجی تعلقات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, تو اس کی دنیا بدل جائے گی. وہ تھوڑا بہت جو ہے نا فلنتھروپسٹ تو بن جائیں گے کچھ لوگ, لیکن آپ بتائیں بڑی بڑی کمپنیز جو فلنتھروپسٹ ہوتے ہیں, کام کرتی ہیں, وہ مثلاً اگر 5 لاکھ روپے کا کام کریں گے تو 5 ارب روپے کا استحصال کریں گے. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر قائم ہے. اسلام کہتا ہے کہ سب اپنے پڑوس کا خیر خواہی کریں, مشکل آئے تو اس کا خیال رکھیں, ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیں. اس لیے کریں کہ اللہ ہمیں عطا کرے گا, اس لیے کریں کہ آخرت میں ہمیں اس کا مقام ملے گا, دنیا میں نہیں بھی ملے گا تو آخرت ایک جگہ موجود ہے. یہ سوچ اگر آخرت کی سوچ اگر معاشرے میں پیدا ہو جائے تو بہت موت کا خوف بھی کم ہو جائے گا, اللہ سے ملاقات کا شوق بھی پیدا ہوگا, اور خود بخود ہم اس سے نکل آئیں گے. آخرت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سنوارنے کی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی آخرت سنواریں. اچھا نہیں بھائی, کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ خدمت کام بھی کرتی ہو, چیریٹی کے حوالے سے بھی میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جب کورونا وائرس ہوا تو میں نے دیکھا کہ کہیں لوگوں نے بہت چیریٹی بھی کی اور رمضانوں سے پہلے ہی زکوٰۃ کے طور پہ بھی نکال دیا, راشن بھی ہوئے. لیکن ایک طبقہ, میری بھی ان سے ملاقات رہی ہے, ان کے ذہنوں میں یہ بھی ڈر ہے کہ جی اب آگے تو سننے میں آ رہا ہے کہ 4 سال 5 سال پیچھے آ گئے تو انہوں نے پیسے اپنے روک لیے, کہ ان کو یہ ہے کہ یار یہ 4-5 سال ہم کیسے نکالیں گے. وہی والی بات کہ آخرت کا سوچیں, 4-5 سال کی گارنٹی تھوڑی ہے کہ جئیں گے نہیں جئیں گے, لیکن ایسا بھی طبقہ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چیریٹی کے حوالے سے ہمارے لوگوں کا دل کیسا ہے؟ نہیں, بہت اچھا ہے. دیکھیں میں تو سیدھی بات ہے, بہت اچھے رویے نظر آئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاکستان میں اور خاص طور پر شہر کراچی کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے, اور بہت سی جو چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں نا, اس میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے کہ اپنا دل بہت وسیع رکھتے ہیں. بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں صرف یعنی ہمارے یہاں صنعت کاروں میں بھی ایسے لوگ ہیں, ایمانداری کی بات ہے, تھوڑی سرمایہ سے محبت کرتا ہے. سرمایہ فیکٹری کا لگانا, سرمایہ کو چلانا, دکان کو چلانا, اور مال کو خدا نہ سمجھنا, مال کو باپ نہیں سمجھنا, مال کو رشتہ دار نہ سمجھنا, اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھنا اور اس کے مطابق خرچ کرنا, وہ تو بہت بڑے درجے کی بات ہے. بے شک, ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت کم کماتے ہیں لیکن اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں. بے شک, ان کا تو مقام شاید بہت بڑا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کمائیں اس میں اپنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک حصہ رکھ لیں, جتنی آپ کی حیثیت ہے. آپ یقین مانیں اس میں دگنا تگنا ہوتا رہے گا. یہ میرا ماننا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ایک بڑا زبردست فارمولہ اللہ میاں نے دیا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال کیا ہے
कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, जिसने एक दाना बोया उसमें से 7 बालियां निकली, उसमें से हर बाली के ऊपर 100 दाने। तो कितने हो गए? 1 से 700 हो गए। ये तो कुरान का फार्मूला है, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, कि अल्लाह ताला मजीद बड़ा चढ़ा कर अता करेगा। अच्छा नईम भाई, आपने तो मेरा और ज्यादा ईमान इसमें पुख्ता कर दिया। इस नशिस्त में बैठने का फायदा ही होता है कि ज़ाहिर हम इस वजह से कर लेते हैं कि मैंने जब भी आजमाया है तो मुझे अल्लाह मियां ने बड़ा नवाजा, अल्लाह मियां का बड़ा करम। अभी जो आपने बात की उससे मेरा ईमान और पुख्ता हो गया इस बात पे। तो जो लोग देख रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में देने वाला दुनिया में कभी जो है ना हाथ नहीं फैलाएगा। अगर वक्ती तौर पर उस पर कोई क्राइसिस आएगा भी तो वो निकल जाएगा बेशक, क्योंकि देखिए जिसको भी नवाजा अल्लाह मियां ने नवाजा है। मुसलमान का काम क्या है? वो दुनिया दारुल जजा नहीं है, अगर ये दारुल इम्तिहान है। असल जगह वो है जहाँ क्योंकि जो भी हम सब जितने बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, हम सुनते हैं यार इसके पास इतना पैसा, इतने के पास इतना पैसा, सबको देने वाली जात एक ही है। मतलब उससे कोई दो राय नहीं। हम ये नहीं कहते कि नहीं उसके पास कहीं से, अल्लाह मियां ने अता किया। तो आप अल्लाह की राह में करें, नेक नियति से करें, आपको जरूर इसका सिला मिलेगा। सब बात वही मायूसी की चल रही है। तो जो लोग अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, इनके लिए क्या हुक्म है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में वादे अभी जिस तरह हज़रत ने बयान फरमाया इसी तरह बयान वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला वादे इरशाद फरमा रहा है कि हम तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह ताला आजमाएगा खौफ से भी, और फिर अल्लाह ताला तुम्हारी भूख से भी, फिर तुम्हारे जो मालूम होता है उससे भी, तुम्हारे जान से भी, तुम्हारे जितनी भी अल्लाह ताला नेमतें दी उनसे भी। लेकिन बात यह कि इस खौफ से निकलने का तरीका क्या है? फबश्शिरिस साबिरीन, कि सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। फिर अल्लाह ने यह फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि मदद तलब करो सब्र के साथ। अब हमारा ये हाल है कि हम ना वही वाला शैतान जिस तरह जल्दबाज है, इस तरह इंसान भी जल्दबाज हो गया कि वो हर चीज़ में कि खौफ की वजह से, परेशानी की वजह से वो बिल्कुल जिसे कहते हैं लफ्ज़ के बौखलाया हुआ है, एक लफ्ज़ कहते हैं। जैसे वही कि मास्क, एक कह लिया कि मास्क पहनेंगे तो मास्क जल्दी जल्दी खरीद लो, सैनिटाइजर खरीद लो। तो इंसान ना जिसे कहते हैं वो इतना परेशान है कि अगर नहीं मिल रहा तो अगर 100 का तो 1000 का खरीदेगा, सारे दे दो, क्योंकि शायद अगर नहीं खरीदा तो मुझे मौत आ जाएगी। बिल्कुल। अगर मैंने मास्क नहीं पहना तो मुझे मौत आ जाएगी। अगर मैंने डिटॉल से अपने आप को प्रेशर साफ नहीं किया तो मुझे मौत आ जाएगी। बात है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब मुझे एक जवाब दीजिएगा, नहीं भाई आप भी ये जानते हैं, क्या सिर्फ कोरोना से ही मौत आएगी? इसके अलावा कोई मरेगा नहीं शेख साहब? वैसे मुफ्ती साहब आजकल जो भी मर रहा है उसको कोरोना डाल देते हैं। बात ये ना कि अब नाउज़ुबिल्लाह कि सिर्फ कोरोना वाले ही मरेंगे, नहीं मेरे भाई। कुरान ने वादे फरमा दी कि हर जान को मौत का मदद चखना है। मौत का रख ध्यान, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मौत ने ना छोड़ा खुसरू ना दारा, इससे तो फाते सिकंदर भी हारा। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे पहलवान पछाड़े मौत ने। तो मौत जैसे कहा ना कि अल्लाह से मुलाकात के जरिए, हदीस है हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहता। मुराद है कि मौत तो अल्लाह ताला की करम नवाजी के ईमान का एक शियार है। फिर ये जो है वाक़ई आजमाइश गाह है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उन लोगों का कि जो मायूस हो चुके हैं, जो परेशान हैं कि हम गरीब हो गए, हम अफलास में। फिर भी याद रखिए हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं एक मोमिन अमीर है, एक मोमिन गरीब है। अमीर मोमिन और गरीब मोमिन दोनों जन्नत में जब जाएंगे जब अल्लाह की अताअत करेंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे। लेकिन गरीब का मुकाम क्या होगा? जब अमीर जन्नत में जाएगा और गरीब जन्नत में जाएगा तो होगा ये कि अमीर जन्नत में बेचैन होगा, बहुत बेचैन होगा। फरिश्ते पूछेंगे तुम बेचैन क्यों? वो कहेंगे ये जो गरीब था ये मुझसे दुनिया में बहुत गरीब था, और आज मैं देख रहा हूं कि जन्नत में मुझसे कई गुना ज्यादा महल इसका बड़ा है और ये ऊंचे मकाम पर है, तो ये ऐसे कैसा हो गया? तो फरमाया ये इसने गुर्बत में भी अल्लाह के दामन को नहीं छोड़ा, अल्लाह की रजा, अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला ने, ये गरीब तो था, तुम अमीर थे, तुम्हें कोई परवाह नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, तुम अल्लाह तब करते थे। ये गरीब था, इसे परेशानी भी थी, मुश्किलात भी थी, भूखा भी था, प्यासा भी था, फिर भी रब का दामन नहीं छोड़ा। इसलिए दुनिया में तो इसका घर जो है ना वो छोटा था, आखिरत में अल्लाह ताला से ऊंचा मकाम दे दिया है। तो जो आज मायूस है ना, परेशान है, ईमान वालों, अल्लाह ने आखिरत में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दर्जा रखा है। फिर वही बात आ गई, असल चीज है अकीदा आखिरत। बेशक ये अगर कामिल हो गया, जैसे अभी नईम भाई बता रहे थे, अल्लाह ने तो खैरात वालों को और देने वालों को तो दुनिया में भी नवाजना है। किस तरह नवाजा है? एक दिया ना आपने, 1 रुपए या 1 आना खर्च किया, 10 दुनिया में मिलेगा, 70 आखिरत में मिलेगा। अब 70 अल्लाह कितना बड़ा कर देगा।
تو یہ آپ پر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں اور عقیدہ آخرت کو پختگی سے اپنا لیں. اچھا یہ کیا ہمارا ایک آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا, چاہے اس میں آپ کسی کا بھی ہاتھ کہہ سکتے ہیں, پورے معاشرے کا ہاتھ کہہ سکتے ہیں, کہ ہمارا وہ جو ایک پختہ یقین تھا, میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اب میجورٹی پہ اگر ہم دیکھیں کہ جس کی نفسا نفسی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے ہم اپنے لحاظ سے کرپشن کر لیں, وہ بھی کر رہا ہے, یہ جو ایک پختہ یقین تھا کہ ہماری آخرت ہوگی, ہم نے آخرت سنوارنی ہے, اس کا ڈر اب کم ہو گیا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں کہ جی آخرت ابھی جو کرنا ہے کر لو, اور دنیا میں اپنی وہ جینا لگا لیا, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. یہ میں غریبوں میں بھی دیکھ رہا ہوں. نہیں ایسا بالکل, میں آپ کو بتاؤں, یہ اب تو بات یہ ہے کہ یہ کہنا عجیب سا ہو گیا, طبقاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا غریب ہونا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ کتنی فضول قسم کے کام, یعنی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے, الٹے سیدھے خرچ کر رہے ہوتے ہیں, یہودیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی غریب کوئی جنت لکھوا کے تھوڑی آئے ہیں, ان کو بھی صحیح عمل کرنے پڑیں گے. اور پھر غریب کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اس کو ہمیشہ غریب نہیں رہنا, اس کو اپنی معاشی اسٹرگل بھی کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے ہم بھی اپنے کام میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی صرف مدد کریں, کوئی ایسے کام کریں کہ جس میں جو لینے والے ہیں وہ دینے والے ہاتھ بن جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے. دوسری جو آپ نے یقین والی بات کہی ہے نا, اب جیسے میں آپ کو یہ کورونا کی ایک فنومینا ہے جو ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے لوگوں سے, ڈاکٹر سے بھی سنا ہے. یہ فنومینا کیا ہے؟ یہ ہٹ کرتا ہے ان چند % لوگوں کو جن کے اندر پرابلمز موجود ہیں, ٹھیک ہے نا ہے. ادروائز ابھی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی نے کہا کہ یار ہم اپنا سب کا کورونا ٹیسٹ کرائیں گے. انہوں نے 1000 لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کرایا, ٹی وی میں بھی آئی چیز, ٹھیک ہے, اور 1000 میں سے 7% یعنی 70 لوگ جو ہے وہ کورونا افیکٹڈ پازیٹیو آ گئے. اب 70 لوگ جب پازیٹیو آ گئے تو پرابلم کیا ہوئی, ان میں سے اسیمپٹومیٹک یعنی ان کے پاس سمٹمز کوئی نہیں آ رہے تھے, اور وہ 2-4 ہی تھے جن کے اوپر سمٹم آئے. اب 70 پازیٹیو آئے نا, تو کمپنی والوں نے تو بڑے ہوشیار بن رہے تھے کہ ہم دیکھو ایج لے رہے ہیں کہ ہم سب کا. اب 70 نے کہا ہمارے گھر والوں کی بھی کراؤ. اب جو نیگیٹو آئے تھے انہوں نے کہا بھائی ہمارا بھی کراؤ, ہم ہو سکتا ہے پازیٹیو ہو گئے ہوں. بالکل بھائی, یہ جو اس طرح کے وائرس ہوتے ہیں انہیں اپنا سائیکل پورا کرنا ہوتا ہے. جو لوگ خوف کا شکار ہو جائیں گے نا, میڈیکلی بھی وہ خوف کیا ہوتا ہے, دماغ کا نام ہے نا, جو دماغ میں پریشان ہو گیا نا, نفسیاتی مریض بن گئے بہت سارے لوگ. بالکل بالکل, جو جس نے اس کو دماغ پہ لے لیا اس کا نظام مدافعت ختم, اور جس کا نظام مدافعت ختم وہ کورونا کا شکار, اس پہ تو کوئی بھی چیز اٹیک کرے گی. تو یہ سمجھ لیں کہ جس نے اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیا سب سے زیادہ دماغ, اور دماغ کا جسم کی اینٹی باڈی سے, قوت مدافعت سے, امیونٹی سے بہت بڑا تعلق ہے. ساری چیزیں دماغ سے کنٹرول ہوتی ہیں. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ قوت مدافعت ذہنی طور پر پریشان ہونے کے نتیجے میں خراب ہوتی ہے, انزائٹی سے, اس ٹینشن سے, اسٹریس سے. اسٹریس تو ہر طرح پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کا اسٹریس, مایوسی کا اسٹریس, اس سے نکلیں, فیس کریں. اور جو آج دیکھیں, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ختم کر دے اس کو. اللہ کی رحمت کا تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا, ابھی ختم ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں جو معروضی حالات ہیں, جو ہمیں ہماری عقل کہتی ہے یہ پورا سائیکل کرے گا. جو آج چھپا ہوا گھر بیٹھا ہوا ہے اس کو نکلنا پڑے گا. جب وہ نکلے گا وہ اپنی قوت مدافعت بڑھائے, وہ پروٹینز لے, وہ جتنے ہربل چیزیں وہ لے, اور اپنے اندر ول پاور پیدا کرے. اللہ سے تعلق سب سے زیادہ مضبوط ہے. میں نے کرونا وائرس میں ایک چیز اور نوٹس کی, ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں اور اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے ایک مہندی میں پتہ نہیں کتنے غریبوں کی شادیاں ہو جائے, اس میں فلانا سنگر آ رہا ہے, اس کو 35 لاکھ دے دی, اس کو 40 لاکھ دے دی, اور ہم دیکھتے ہیں ابھی کرونا کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ جو شادیاں کر رہے ہیں وہ کم سے کم اسلامی طریقے سے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, یہ مجبوری کا سودا ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ بھی ان سے بھی کروا دیا. آپ کے توسط سے یہ بات گناہ سے بچ گئے, معاشرے کو تو یہ میسج جانا چاہیے کہ یار خدا کے لیے اپنی چیزوں میں اپنے اوپر جو عذاب ہم نے مسلط کیے ہوئے ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, جو بالا طبقہ ہوتا ہے نا وہ ایسی رسومات بناتا ہے جو اپر مڈل کلاس کے لیے لوگ اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر مڈل کلاس والا اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, جو لوور مڈل کلاس والا وہ مڈل کلاس کی طرف. یہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے. صحیح بات. اور جب دنیا داری اور مال اور یہ تمام چیزیں ویلیو بن جائیں, دیکھیں مال ہونا غلط نہیں ہے, مال سے ہمارا تعلق کیا ہے وہ ڈٹرمائن کرے گا. تو جب میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے انسان کا کہ جس طرح جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کشتی پانی پہ چل رہی, اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. تو ہمیں دنیا میں رہنا ہے, اس کو برتنا ہے, اس میں کھانا ہے, اس میں پینا ہے, اس میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے, لیکن اس کو دل میں نہیں بسانا. جب یہ ویلیو بن جائے گا ہمارا, یہ رشتہ بن جائے گا, صرف چند لوگ کہہ دیں آپ کا سیٹ اپ بہت اچھا تھا, صرف چند لوگ کہہ دیں آپ کا کھانا بہت اچھا تھا, اور آپ قرضے لے لے کر, جو اب بڑے والے تو کام کرتے ہیں, چھوٹے والے بھگتتے ہیں, وہ قرضے لے لے کر یہ کام کرتے ہیں, پھر سیلری میں سے پیسے کٹواتے ہیں, پھر خود پریشان حال ہو جاتے ہیں. اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے.
اب جو بات اپنی آپ سب انیشیٹو لیں اپنی بیٹی کے لیے بھی اور اپنی بہو کے لیے بھی. صحیح بات جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی سوچیں. یہ چلن ابھی چلیں, اس سے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, آئیں ہم سادگی کی طرف آئیں. کیونکہ نہیں بھائی یہ ایک ایسی چیز ہو گئی تھی کہ جو ہم یہ کہتے تھے کہ اتنا خرچ کہ جو جوڑے ہی ہیں وہ اتنے کے ہوتے تھے کہ جس میں 10 غریبوں کی شادیاں نمٹ جائیں. وہ ایک گھر میں جو جوڑے ہوتے ہیں نا فیملی کے, وہی نہیں ہوتے. آپ کی پھپھی کے بچے ہیں نا, ان کے تایا کے بیٹے بھی بنیں گے, ماموں کے بھی بنیں گے, وہی والی بات پارلر بھی جائیں گے, ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر وہ نیچے والے بھی بیچارے وہ کرو. مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور غریب طبقے میں بھی مطلب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے لاکھ کی پڑتی ہے. اچھا الخدمت بھی شادیاں کرواتا ہے اور وہ مجھے بڑا مجھے یاد تھا تو میں نے اسی سے پوچھا بھی, ایک بڑا اچھے طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں اور وہ بھی ہم ابھی نہیں بھائی سے پوچھیں گے کہ وہ شادیاں کس طرح ہوتی ہیں, اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے, عزت بھی رہ جاتی ہے اور کام بھی ہوتا ہے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.